مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 13 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 5 ستمبر 2025 عیسوی۔ اور خطیب صاحب فرما رہے ہیں کہ انسان کی دنیا کے اندر جو زندگی ہے، اس میں اس کی جو سعادت ہے، اس کی کمی کا جو ذریعہ اور سبب بنتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسانی نفس جو ہے وہ دور بھاگتا ہے، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکیزگی اس سے دور ہوتی ہے۔ یہ اخلاق حسد کا اخلاق ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ایسا شر ہے جو بہت برے طریقے سے چھا جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے، اس کو برائیوں کے اندر ڈھال دیتا ہے، اس کو ہم اور غم کے اندر لے جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے اور بغض رکھنے کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسی آفت ہے جو بہت خطرناک ہے۔ حاسد یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسروں کو جو نعمت ملی ہے وہ زائل ہو جائے۔ یہ دو قسم کی ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ قول یا کام کے ذریعے، عمل کے ذریعے کوئی کوشش کرے کہ نعمت اس سے ختم کر کے اس کو مل جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل ہی دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، چاہے ہمیں یہ نعمت ملے ہی نہیں۔ یہ دوسری قسم جو ہے یہ سب سے زیادہ خبیث اور بری قسم ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، اس چیز سے مایوس ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو نعمت میں دیکھے۔ جب دیکھتا ہے کہ لوگ نعمت میں ہیں، یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا ہے، چاہے اس کو کوئی گاڑی دی ہے، چاہے رہنے کی کوئی جگہ دی ہے، بڑا گھر دیا ہے، یا اس کو بہت بڑا کشادہ رزق دیا ہے، یا اس کو علم دیا ہے، یا منصب دیا ہے، یا کوئی معاشرے کے اندر مکانہ یا کوئی ایک اچھا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور دل تنگ ہونے لگتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اس بندے کو یہ نعمت نہ ملی ہوتی، اور پھر وہ تمنا کریں کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے جلدی زائل ہو جائے۔ اس کے اثرات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمتوں کا انکار کرتا چلا جائے اور سوچے کہ اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں۔ حسد ہی وہ پہلے گناہ کی وجہ تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا سبب بنا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے منع کیا تھا تو اس کی بنیاد حسد سی۔ جب اللہ نے اس کو تکریم عطا فرمائی تھی اور بلندیاں عطا فرمائی تھی تو ابلیس نے انکار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر دنیا کے اندر بھی سب سے پہلا جرم جو ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب حابیل نے قابیل سے حسد کیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ بھی گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بنیادی طور پر شرک اور کافر لوگوں کی، شرک اور کفر کرنے والوں کا وصف ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب تمنا کرتے ہیں، کافر تمنا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی کافر دیکھیں، یہ حسد کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کو اللہ نے ان چیزوں سے، ایمان سے نوازا ہے۔ اسی طرح فرمایا کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو فضل اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ یہ گزشتہ قوموں کی بیماری ہے جو اس امت کو بھی ملی ہے، کہ اس امت تک بھی پہنچی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قوموں کی بیماری آپ تک پہنچ گئی ہے، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، دین کو مونڈ دینے والی ہے، بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں آپ کو ایسی چیز بتاتا ہوں جو اگر تم کر لو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے اندر سلام کو عام کرو، چونکہ یہ بیماری بہت بڑی ہے، بہت بری ہے، اس لیے
دل کے اندر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو حسد کرنے والا اپنے آپ کو مختلف صفات کے ذریعے یا مختلف علامات کے ذریعے مختلف باتوں سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے، یہ جو برا کام کیا ہے، اس کے پھر وہ مختلف بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا. اللہ نے جیسے ابلیس کو پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اسی طرح سنت نبویہ میں بہت ساری آیات و احادیث میں حسد کی مذمت کی گئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے تعلق نہ توڑو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراضگی رکھے. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی نہ کرو. لوگوں نے کہا اللہ کی نعمتوں سے کیسے دشمنی کریں؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی بنیاد کے اوپر دوسروں سے حسد کرتے ہیں. اسے امام قرطبی نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے سے برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. یہی بنیاد ہے انسان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی. اللہ نے فرمایا ہے انسان بڑا تھوڑا دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بڑا ڈر جاتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. کم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر یہ بیماری بالکل نہ ہو، چاہے کم ہو لیکن ہوتی ضرور ہے. شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ حسد نفس کی ایک بیماری ہے جو روح کو لگتی ہے، نہ کہ جسم کو. یہ ایسی بیماری ہے جو غالب آ جاتی ہے روح کے اوپر، اور کم ہی لوگ ہیں جو اس سے مکمل طور پر پاک ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کوئی جسد حسد سے پاک نہیں ہے، لیکن برے لوگ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اچھے لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں. حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ سے کہا گیا تھا کیا مومن حسد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھول گئے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھول گئے، لیکن اس کو تم یوں کرو اپنے دل میں چھپا لو، اس کو اپنے دل میں چھپا لو. جب تک تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اپنی زبان پہ نہیں لاؤ گے، تب تک یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اس حسد سے، اس بیماری سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کے اندر بہت ساری دینی قباحتیں بھی ہیں اور اس کے اندر طبی اور صحت کی خرابی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو گناہ بھی ہوتا ہے. انسان حسد کرنے والا جیسے جیسے دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، اتنا اس کے غم میں اور پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھو تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو یا اپنی انگلیوں کو، اپنے ناخن کو چبانے لگتے ہیں آپ کے اوپر حسد کرتے ہوئے. آپ کے اوپر کوئی نعمت آتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو تکلیف آتی ہے تو ان کو اچھی لگتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں بالکل بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. اللہ آپ کے اعمال کے اوپر محیط ہے. حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کا مقابلہ بھی کرتا ہے، اللہ کے ارادے کا مقابلہ بھی کرتا ہے، چاہے اس کو اس چیز کا احساس نہ ہو. گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے فلاں کو نعمت کیوں دی ہے. ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ان 2 بڑی بستیوں میں سے کسی ایک شخص کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کریں گے؟ ہم ہی تو ہیں ان کے درمیان رزق تقسیم کرنے والے، اور ان کو ایک دوسرے سے بلند اور کم درجوں میں رکھنے والے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے یہ فائدہ حاصل کر سکیں. اور اللہ کی نعمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرنے والے ہیں. حاسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر لوگوں سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں. کہا کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں لے کے آئیں گے یا وہ نشانیاں نہیں لے کے آئیں گے جیسے پہلے رسول لے کے آئیں گے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. جن لوگوں کو
یہ بیماری لگ گئی ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اس احساس سے لوگوں کی کوئی برائی یا ان کی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. جس کو اللہ نعمت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو اللہ نعمت نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. وہی عزت والا اور حکمت والا ہے. اسی طرح فرمایا اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ کو نعمت دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب اور قاہر ہے، وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. انسان کو اس احساس کا نقصان ہوگا، اس کا حساب ہوگا. نفس امارہ نے جو اس کے دل میں چیزیں ڈالی ہیں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، آپ کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ آپ سے اس کا حساب لے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسد انسان کے حسنات کو تباہ کر دیتا ہے، ان کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو یوں چاٹ کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اسے امام ابو داود اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے. اس حوالے سے یہ حسد نہیں ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ دوسروں کو جو نعمت ملی ہے وہ ہمیں بھی مل جائے. یعنی اگر انسان یہ تمنا کرے کہ دوسروں کو جو نعمت ملی ہے وہ ہمیں بھی مل جائے اور ان کو بھی ملی رہے، یہ تو رشک ہے جس کو اہل علم نے غبطہ کے نام سے بیان کیا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حسد بس دو ہی چیزوں میں ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ حق کے راہ میں اس کو خرچ کرتا جائے، اور دوسرا کسی کو اللہ نے علم دیا ہو اور حکمت دی ہو، اس کو لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہو. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. ہر شخص اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے، حق کے اوپر اور خیر کے اوپر اور لوگوں کے ساتھ محبت کے اوپر اس کو چلانے کی کوشش کرے. اپنے آپ کو اس برے اخلاق سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس برے اخلاق سے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں، بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری قطع تعلقیاں ہوتی ہیں ہمارے سارے معاشرے کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب سے اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اسی طرح پھر آیات میں آگے جا کے فرمایا اور اس حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں. آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی. ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت نوازا ہے. اس کی پناہ میں آتے ہیں، تمام برائیوں سے اور تمام مصیبتوں سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو اللہ کے چنیدہ انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں ہوں. اللہ کے بندو، اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمائے اور برے اخلاق سے آپ کو بچا لے. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تو ہی مجھے اچھے اخلاق پر لا سکتا ہے، برے اخلاق سے مجھے دور کر دے، برے اخلاق سے تو ہی مجھے دور کر سکتا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے یہ سوال کرے کہ وہ اس کے دل کو مسلمانوں کے حوالے سے پاک کر دے، جیسا کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی قدرت نہ رکھنا، اے پروردگار تو ہی رؤوف اور رحیم ہے. اسی طرح دوسروں کے لیے خیر کی محبت رکھیں، کوشش کریں اور کہ دوسروں کو بھلائی مل جائے، اس کے اوپر صبر کریں
اور اگر ایسا کوشش کریں گے تو یہ صفت آپ کے اندر آ ہی جائے گی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور بردباری اختیار کرنے سے آتی ہے، اور جو خیر کو تلاش کرتا ہے اسے خیر عطا ہو جاتی ہے، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جن کے ساتھ بیٹھنا ایک کمائی ہے، جن کے ساتھ رہنا ایک غنیمت ہے۔ ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے لگا رہے، ان کی نعمتوں کو گنتا رہے۔ اس سے انسان کی سعادت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بری بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہی کام فتنہ بھی بن جاتا ہے، جبکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان چیزوں کو نہ دیکھیں آنکھیں اٹھا کر کہ جن کو ہم نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ ان میں ان کو آزمائیں، حالانکہ اللہ کا رزق بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ اللہ کی بہترین مخلوق پر درود و سلام بھیجو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے آپ کے پروردگار نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ بلند ترین نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمت برکتیں اور سلامتیاں اور مزید رحمت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین سے اور تمام تابع تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی اختیار کرنے والوں سے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ پریشانوں کی مصیبتیں دور فرما، قرض داروں کے قرض ختم کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، حق کے ساتھ توفیق عطا فرما، اپنی خصوصی نوازش عطا فرما ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو۔ اے اللہ، اس کی عمر کو طویل کر دے، نیکی میں بھی اور نعمتوں میں بھی اسے گھیرے رکھنا۔ اے اللہ، اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے اور ملک کی بہتری ہے۔ اے اللہ، ہمارے ان جوانوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پہ پہرہ کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، یہودیوں کو تباہ کر دے، غاصب یہودیوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ، صہیونی افواج کو تباہ کر دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ، ہمیں بہترین اخلاق سجھا، تو ہی بہترین اخلاق سجھا سکتا ہے۔ ہمیں برے اخلاق سے دور کر دے، برے اخلاق سے ہمیں تو ہی دور کر سکتا ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرما ان کاموں کی جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب